بلوچستان، پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو فروغ پٹی کا سلام۔ ناظرین، آپریشن شبان جو ہے وہ تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، جس سے دہشت گردوں کی بہت ساری پناہ گاہوں پر سیکیورٹی فورسز نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے، اور کچھ سردار جو ہیں، نام نہاد سردار، جو بلوچستان میں امن قائم جب ہونے لگتا ہے، جب سیکیورٹی فورسز وہاں امن کی بات کرتی ہیں، پھر ان کے دل میں کسی اور کی ہمدردی جاگتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ایف سی بلوچستان نے دالبندین تفتان ماشکیل میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے 76 جو غیر قانونی افغان وہاں پہ رہائش پذیر تھے ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دوسرا آپ کو بتائیں گے کہ آپریشن شبان جو ہے وہ 5 جولائی سے جاری ہے، اور اب تک اس میں تقریباً 135 دہشت گردوں کو واصل جہنم کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اور دوسری ایک بڑی اہم خبر یہ بھی ہے کہ جو شہیدوں کے لواحقین تھے جن کا زیارت میں دھرنا جاری تھا، ان کے حکومت سے مذاکرات طے پا چکے ہیں۔ ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد شاہد صاحب۔ ڈاکٹر محمد شاہد صاحب، بہت شکریہ آپ نے براک ڈیجیٹل کو مدد کی۔ شکریہ جی۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بلوچستان میں جو زیارت میں لواحقین کا دھرنا تھا اس سے مذاکرات طے پا گئے، یہ حکومت کی کتنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں؟ ہاں، بس اصل میں جتنے بھی ایسے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ڈائیلاگ پہ ہی سالو کرنا چاہیے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا وہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور جو بھی ان کی مطالبات ہیں وہ مانے گئے اور انہوں نے ختم کر دیا۔ تو ظاہر ہے جو بھی مسائل ایشوز ہوتے ہیں وہ اس طرح مذاکرات کے تھرو حل ہو جاتے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے۔ تو کہ کافی اس کا سچویشن ایسی بنی ہوئی تھی کہ جو ٹیم بنائی تھی حکومت نے وہ لوگ بھی بڑے جذباتی تھے، وہ ظاہر ان کے شہید ہو گئے تھے، بڑا نقصان ہوا تھا ان کا، irreparable لاس ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اور کچھ ان کے مینٹلی ان کو بھی ابھارنے والے بھی ساتھ ظاہر لوگ تھے، اس وجہ سے بڑا وقت کی اہم ضرورت تھی کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے حکومت ان سے مذاکرات طے کرتی۔ ہاں بالکل، تو یہ اچھی بات ہے۔ اور یہ بھی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ بہت سارے سرداروں کی اب دکان بند ہو گئی۔ ہاں بالکل نہیں، اس طرح کے ایشوز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس کو اور بھی بھڑکاتے ہیں، یا وہ نہیں چاہتے کہ یہ مسئلہ حل ہو۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے، مختلف ریزنز بھی ہو سکتے ہیں، فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو اس کو وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ مذاکرات کے تھرو ایک صحیح طریقے سے وہ مسئلہ جو ہے نا حل ہو گیا، انہوں نے جو ہے نا وہ ختم کر دیا دھرنا، اور ان کے تمام مطالبات جو ہیں وہ سارے حکومت نے جو مانے ہیں۔ ہاں اچھی بات ہے یہ، دیکھیں ہر مسئلے کا حل جو ہے نا وہ مذاکرات کے تھرو ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، تو ڈائیلاگ، سیاسی مکالمہ، یہ تو دیکھو چلتا رہتا ہے نا، کوئی معاملہ وہ ٹیبل ٹاک کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ بھارتی فنڈڈ اکاؤنٹس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیوز کے ہیڈ کوارٹر، پولیس کے جو ہیڈ کوارٹر ہے اس پر قبضہ کر لیا، لیکن حقیقت کچھ اس کے بگس ہے، زمینی حقائق جو ہے وہ یہ نہیں بتاتے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ پروپوگنڈا کرنا جو ہے یہ کیوں لوگ اس پہ کرتے ہیں، پروپوگنڈا کرتے ہیں تاکہ ایسے مسائل ابھریں، تاکہ دوسرے لوگوں کو، انویسٹر کو پتہ چلے، انٹرنیشنل میڈیا کو پتہ چلے کہ بلوچستان میں امن نہیں ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے۔ میں یہی جو آپ بتا رہے ہیں نا، جو آپ نے بتایا ہے، ریزن تو یہی ہے کہ انویسٹر کا کانفیڈنس ہٹ ہو، لوگوں میں ڈسٹرسٹ پیدا ہو، انسٹیٹیوشنز میں۔ پروپیگنڈا کا تو یہی مقصد ہوتا ہے نا۔ 5th جنریشن وارفیئر شروع ہے، دیکھیں مختلف انڈین سائٹس بھی ہیں اور آن لائن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اب ایک جگہ پر ہو سکتا ہے اٹیک ہو گیا ہو، لیکن ایک ہوتا ہے کہ جگہ پر اٹیک ہونا، اور ایک ہوتے ہیں وہاں پر کوئی گروپ کا مطلب مکمل کنٹرول سنبھالنا، یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ تو اگر اٹیک ہو بھی گیا ہو تو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انہوں نے آ کر مکمل ہے نا۔ تو یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے نا۔ تو جب ایسی بہت سی ویب سائٹس ہیں آن لائن، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن لائن انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہیں، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے بالکل، اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے میڈیا لٹریٹ لوگ تو سمجھ جاتے ہیں اسے، لیکن جس طرح وہاں پر پاک انڈیا کے جو کرائسس یاد ہے، بڑے مشہور ہو گئے تھے کہ لاہور کی پتہ نہیں بندرگاہ پر کسی نے شیئر کر دیا تھا، بندرگاہ لاہور میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی بڑی انڈین سائٹس نے کافی اس میں وہ کیا تھا، ان کے انڈین ٹی وی چینل نے بھی کافی وہ کیا تھا، سینسیشنلائزیشن جس کو کہتے ہیں نا۔ وار میں ویسے بھی نارملی پروپیگنڈا ذرا زیادہ ہو جاتا ہے نا، پروپیگنڈا، وار پروپیگنڈا ایک ٹرم ہے کہ جو وار میں جو ہے نا زیادہ سے تیزی سے پھیلتے ہیں پروپیگنڈا۔
لیکن جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا مقصد تو یہی ہے نا، لوگوں کو کنفیوز کرنا، ڈسٹرسٹ پیدا کرنا لوگوں میں، اداروں کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، انویسٹرس کانفیڈنس کو ہٹ کرنا. اور یہ کوشش ناکام کوشش ہمیشہ ہوتی آئی ہے. ہاں بالکل. اس کا یہی ہے نا کہ اس کو کاؤنٹر، پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے، اور میڈیا کے تھرو، ٹھیک ہے نا، مختلف پلیٹ فارمز کے تھرو. اور ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ میڈیا ایجوکیٹڈ پیپل جو ہے وہ تو آلریڈی لوگوں کو پتہ ہو جاتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ میڈیا لٹریسی ان کی کم ہوتی ہے تو وہ زیادہ شکار ہوتے ہیں پروپیگنڈا کے. بعض لوگ تو وہ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، آگے شیئر بھی کر لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ اس میں مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، آن لائن تو یہ چیز چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایف سی بلوچستان ساؤتھ نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے جو ہے 76 جو افغان باشندے تھے ان کو گرفتار کر لیا ہے. تو یہ ایک بڑی ایف سی کی کتنی آپ بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، اور ان کو قانونی جو بھی معاملات ہیں طے کرنے کے بعد افغان یہاں سے بے دخل کر دیا جائے گا. ایک تو یہ بتائیے گا یہ بڑی اپنی کتنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور یہ جو یہاں پر موجود تھے کیا آپ سمجھتے ہیں بطور جو ہے تجزیہ نگار آپ کیونکہ بلوچستان کی گراؤنڈ کی چیزوں سے واقف ہیں، تو یہ سہولت کار بھی تھے ایک قسم کے جو دہشت گردی بلوچستان میں ہو رہی تھی؟ ہاں دیکھیں، جو دہشت گردی میں جو بھی پروف ہو گیا ہو، جس طرح کی انویسٹیگیشن ہو، اگر ہوئی ہو اس طرح کی رپورٹ، تو ظاہر اس کے خلاف تو ایکشن لیا جاتا ہے. ایون اگر وہ پاکستانی یا کسی بھی نیشنل کو اس کے خلاف لیا جاتا ہے، وہ تو اس پر تو کوئی سمجھوتا نہیں ہے، ظاہر ہے. تو اگر کرائم میں کوئی افغان ملوث ہے یا اس میں، تو اس کے خلاف تو ڈیفینیٹلی ایکشن لی جاتی ہے نا. تو یہ ہے کہ پاکستان نے تو ابھی شروع بھی کیا ہوا ہے نا. کافی لوگ ریسنٹلی جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا رپورٹس، گورنمنٹ رپورٹس کے مطابق، جو رپورٹ بھی ہوتا ہے میڈیا میں، تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ 24 لاکھ سے زیادہ افغان جو ہے نا اس کو بھیجا گیا ہے 2023 سے لے کر جون 2024 تک. ابھی یہ ایک مہینہ پہلے کی جو فگر تھی، ریسنٹ رپورٹ تقریباً اس طرح فگر بتا رہی تھی. تو یہ پروسیس جاری ہے، اور ظاہر ہے پاکستان کو اپنی سلامتی کے لحاظ سے، ویزا پالیسی کے لحاظ سے حق حاصل ہے کہ وہ اپنے فیصلے کرے، ٹھیک ہے. اور چاہے وہ سلامتی کی وجہ سے کیا کوئی اور ایشو کی وجہ سے ہو، پاکستان کی ریاست کی حق حاصل ہے، ٹھیک ہے نا. ہر اسٹیٹ کو یہ ہے. تو پاکستان نے بھی فیصلہ کیا اور ان لوگوں کو جانے کا وہ کیا. لیکن شاید اس طرح سے کوئی وہ بھی ہے کہ میں نے اس طرح سنا ہے کہ کیونکہ یونائٹڈ نیشنز بھی اس میں انوالو ہے، UNHCR، اور بعض ایسے ہیں کہ جو لوگ مطلب کہ سیریس بیمار ہیں ہاسپٹلز میں، اس کے حوالے سے میں نے سنا ہے کہ کوئی ریلیکسیشن دی جا رہی ہے. بعض ایسی بھی افغان جو ہے پر ہاسپٹلائزڈ ہیں یا کوئی اور ایشو میں. اور یہ تو پاک فوج کے ترجمان نے بڑے دنوں پہلے واضح کر دیا تھا کہ افغان جو شہری ہیں، جو وہاں کے عوام ہیں، ان سے ہماری کسی قسم کی کوئی دشمنی ہے. ہمارے جو ٹارگٹ ہیں وہاں پر جو سہولت کار ہیں دہشت گردوں کے، اور جو دہشت گرد ہیں وہ ہمارا نشان ہے. مسئلہ تو سر یہی ہے نا، پرابلم تو ٹیررزم نے کریٹ کیا ہوا ہے نا. کراس بارڈر ٹیررزم ہوتی ہے، وہاں سے اٹیک ہوتی ہے، سارا پرابلم تو اس کی وجہ سے کریٹ ہو جاتا ہے. اور اس وقت دہشت گردی جو بلوچستان میں ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان اس کا سب سے بڑا اس وقت سہولت کار ہے. ہاں، اس کے بارے میں تو رپورٹس بھی آ گئی ہیں، بلکہ اس پہ کافی ایک انٹرنیشنل کوئی اس طرح کی رپورٹنگ بھی ہوئی ہے اس پر. یونائٹڈ نیشنز کے انڈر کوئی سیشن ہو رہا تھا، اور اس میں کچھ رکن ممالک نے اس طرح کا میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ BLA اور TTP کے جوائنٹ کوئی اس طرح کا ٹریننگ کے حوالے سے تھا کہ وہاں پر انہوں نے باقاعدہ تھوڑا بہت ٹریننگ کے لحاظ سے اور کوآپریشن. حالانکہ دونوں مختلف تنظیمیں، TTP جو ہے وہ تو ایک سلوگن ریز کرتی ہے اسلام کی کہ ہم شریعہ کے لیے کر رہے ہیں، اور دوسرا جو BLA ہیں وہ تو جو سلوگن ریز کرتے ہیں نسل کی اور ایتھنیسٹی کی، اور اس کی بیس پہ ڈفرینٹ ہے. لیکن بعض رپورٹس کے مطابق اس طرح بھی ہے کہ دونوں نے آپس میں وہ کیا ہوا ہے اسٹیٹ کے خلاف، ہمارے اسٹیٹ کے خلاف. اور یہ انفارچونیٹلی تو کہنے کہ وہ آپس میں ہو. اور اگر یہ ہے تو پھر ظاہر ہے افغانستان اگر اس کو سپورٹ کریں تو اور بھی بڑا خطرہ بن جائے گا، کیونکہ TTP کے پاس تو ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ لنک ہے ان کے پاس وہ ویپنز بھی ہوں گے جو US چھوڑ کر گیا تھا، وہ BLA کو بھی مل سکتے ہیں. بلکہ اس طرح کی رپورٹنگ بھی ہوئی ہے کہ برآمد بھی ہوئی ہے BLA والوں سے. تو یہ اس طرح کی رپورٹنگ ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کسی لیول تک آپس میں ان کے کوآپریشن یا جوائنٹ وہ ہیں، لنک بن گئے TTP اور BLA کا. تو انفارچونیٹلی یہ ہے. لیکن اب دیکھیں بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اب جب بھی کوئی
جس طرح کی آپریشن شابان چل رہا ہے، اس طرح کی کوئی ملٹری ایکٹیویٹی جب انٹینسیفائی ہوتی ہے تو پھر ان پہ پریشر بڑھتا ہے، تو اس میں پھر جو فائٹرز ہیں آن دا گراؤنڈ نا، وہ یہ بھی سوچتے ہیں نا کہ ایک بلوچ فائٹر جو نیچے لڑ رہا ہے وہ یہ سوچے کہ اگر اس کا لیڈر کسی فورن میں کسی اور جگہ پر ہے، کسی محفوظ مقام پر ہے، وائی ہی از فائٹنگ، وہ کیوں لڑ رہا ہے؟ یہ ایک سوال، اس طرح کی مایوسی پھر پھیل جاتی ہے، اور یہ بہت سے لوگ سرنڈر اس وجہ سے کرتے ہیں، پھر اسی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے ایک عام بلوچ سے کہ اگر کوئی بلوچستان میں سارے لوگ تو نہیں ہیں نا، کچھ جگہ ہیں جہاں پر PLA والوں کے ساتھ لوگ ہیں، تو وہ جو ان کے فائٹرز ہیں وہ اگر یہ سوچیں کہ ہمارے لیڈر آیا ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے، گراؤنڈ پہ ہے، یا ہمارے لیڈر کے جو بچے ہیں وہ اس میں ہیں، وہ اس کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے جو ان کے فائٹرز ہیں۔ بھائی آپ اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہو، آپ تنصیبات کے خلاف لڑ رہے ہو۔ اب جو بھی لوگ اس میں ٹارگٹ ہوئے ہیں، دیکھیں آپ اسٹیٹ سوری میں کٹ کر رہا ہوں، حالانکہ اسٹیٹ جو قربانیاں دے رہی ہے ان بلوچوں کے لیے دے رہی ہے۔ ہاں یہ بلوچوں کو سوچنا چاہیے۔ نہیں، یہ جو ٹیررزم میں انوالوڈ ہیں یہ بدقسمتی سے اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی بلوچستان پولیس کے لوگ جو ہیں وہ بلوچ ہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نہیں جی باہر سے کوئی فورس منگوا کر ہمارے خلاف ہوگا، ایسے نہیں ہے، بلوچستان کے لوگ مر رہے ہیں اس میں۔ مطلب کہنے کا یہ سارے ابھی جو زیارت میں، تو ان جو قلعدم تنظیمیں ہیں، BLA اس طرح کی تنظیموں کو چاہیے کہ سوچے اس پہ کہ بھائی یہ آپ اپنے عوام کو بھی مار رہے ہیں، اب کوئی ٹاور کو خوش کر رہے ہیں۔ ہاں، کوئی ٹاور اگر اڑتا ہے، بلاسٹ ہوتے تو نقصان پہلے کس کو ہے؟ ریاست کا، اسلام آباد کے ہو یا پہلے اسی کو ہے جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں۔ جی بالکل، گیس پائپ لائن اڑا رہی ہے، لوگ اگر مر رہے ہیں تو انفارچونیٹلی یہ ہے کہ نقصان تو سارا انہی کا ہے نا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے نا، اگر یہ کریں کہ جی اس کا نقصان کس کو ہے، ٹھیک ہے، اگر ہمارے لیڈر ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے کہ نہیں لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہے نا۔ یہ لیڈرشپ تو اکثر ایسے سچویشن میں جو ہے نا وہ ایک مایوسی گراؤنڈ لیول فائٹرز میں بھی پھیل جاتی ہے، ان کے کہ لیڈر ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے بچے بھی ہمارے ساتھ نہیں لڑ رہے ہیں، آیا وہ ان کی فیملی کہاں ہے، ہم اکیلے ہی لڑ رہے ہیں گراؤنڈ پر، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو یہ انفارچونیٹلی یہ سارے جو ہے نا جو ان لوگوں کا اپنا ہی نقصان ہے اگر اس کے بارے میں سوچیں۔ اور اب دیکھیں جو لوگ گمراہ ہوئے اور انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف لڑے، وہ اسٹیٹ نے آپریشن اسٹیٹ کے وہ مارے گئے، ٹھیک ہے، کچھ سرنڈر کر گئے، کچھ ہو سکتے اور بھی کر گئے، اور کچھ بہت سے مارے گئے۔ اب یہ جو لوگ مارے گئے نا، دیکھیں اپنے خاندان کے لیے تو ان کی کوئی ماں ہوگی، کوئی بہن، ان کا بھی کوئی ہوگا نا، ٹھیک ہے، انہوں نے ڈساؤن بھی کیا ہوگا۔ بعض لوگ کرتے ہیں نا کہ ڈساؤن کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ اس کا تعلق ابھی نہیں رہا۔ ظاہر ہے اب جو کوئی دہشت گرد بندہ بن جاتا ہے تو پھر فیملی بھی اس کو ڈساؤن کرتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی اگر ماں ہے، کوئی وہ ہے نا، تو مطلب ہے کہ فیملی اگر ہے یا جس طرح بھی ہے تو یہ گمراہ تو ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ریاست بھی، یعنی کہ ریاست کا کام ہے شہریوں کا تحفظ۔ کسی کو چھوٹ تو نہیں مل سکتی کہ جی وہ اس تنصیبات پہ بھی حملہ کرے اور اس پہ بھی حملہ کرے اور جو بھی۔ تو انفارچونیٹلی یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ سچویشن جو ہے نا یہ انفارچونیٹ ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو بھی مار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ خدا ان کو ہدایت دے، اور اللہ کرے کہ پاکستان میں اور بلوچستان میں بھی اور سارے ریجنز میں امن آ جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پوڈ کاسٹ میں۔ اور دوسرا آپ کو یہ بھی ناظرین بڑی خبر دیں کہ تربت میں ایک نام نہاد شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی گئی تھی، اس کو بھی جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے، اور لوگ اپنی کاروباری زندگی میں وہاں پر مصروف ہیں۔ اور آپریشن شابان جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے، اور یہ آپریشن تب تک جاری رہے گا جب تک بلوچستان کو اس دہشت گردی سے پاک نہیں کر دیا جاتا۔ اور اب تک تقریباً 135 دہشت گردوں کو اس آپریشن میں واصل جہنم کر دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے جتنی بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس پلیٹ فارم سے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد۔